الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مومنین مومنات دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہیں اور محمد و آل محمد سے، آل نبی اولاد علی سے محبت رکھنے والے، عقیدت رکھنے والے اور مودت رکھنے والے جہاں بھی ہیں، ان کو میری طرف سے بہت بہت سلام، پیار۔ آج کا ہمارا موضوع اس ویڈیو میں پھر جناب امام علی مقام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہے، ان کی جود و سخا، ان کا زہد، ان کا تقوی اور ان کی عبادات، اس کے بارے میں آج کا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے التماس ہے کہ جن بچوں نے، جن مومنین مومنات نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ اس کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو کلک کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور کومنٹس میں اپنے جو بھی آپ پوچھنا چاہیں، کہنا چاہیں، آپ وہ کہہ سکتے ہیں۔ تو آج کا ذکر بھی عظیم نورانی ہستیوں کے ذکر کی عبادت کا شرف حاصل کرنے کے ساتھ جناب امام عالی مقام کا ذکر۔ سفینۃ البحار میں ہے کہ امام حسین بچپنے ہی سے زاہد تھے۔ آپ حضرت علی کی غذا سے تناول فرماتے تھے اور اتنی نوافل پڑھا کرتے تھے جتنی حضرت علی پڑھتے تھے۔ سفینۃ البحار میں مسروق سے مروی ہے کہ میں عرفہ کے دن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گیا، آپ کے سامنے ستو کا پیالہ رکھا ہوا تھا اور آپ کی گود میں قرآن شریف کھلا ہوا تھا۔ آپ کے تمام ساتھی بھی اسی حالت میں تھے۔ افطار کا انتظار ہو رہا تھا۔ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، میں نے وہ مسئلہ پوچھا اور واپس آ گیا۔ پھر اسی راہ سے میں امام حسین کے پاس گیا، وہاں دیکھا تو آپ اور آپ کے صحابہ تناول فرما رہے تھے رمضان المبارک میں۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں واپس ہٹنے ہی والا تھا کہ امام حسن نے فرمایا، مسروق آگے بڑھ کر کچھ تم بھی کھا لو۔ میں نے عرض کیا، مجھے روزہ ہے، ویسے اگر محسوس نہ فرمائیں تو ایک بات پوچھ لوں؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا، بڑے شوق سے پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، قبلہ میں آپ کے چھوٹے بھائی کے پاس گیا، وہ تو روزہ افطار کرنے کے انتظار میں تھے، اب آپ کے پاس آیا تو آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں، گویا آپ کو آج روزہ نہیں؟ آپ نے فرمایا، تو نے درست سمجھا ہے، ہم دونوں ہر کام مشیت ایزدی کے مطابق کرتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے کچھ روزہ رکھ سکتے ہیں اور کچھ نہیں رکھ سکتے۔ جو رکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ میرے بھائی نے روزہ رکھا ہے، اور جو نہیں رکھ سکتے ان کے ساتھ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہر رات 1000 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے امام سجاد سے پوچھا کہ آپ کے والد کی اولاد کم کیسے ہوئی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ یہ نہ پوچھ کہ اولاد کم کیوں ہوئی، یہ سوچ کہ ہم پیدا کیسے ہو گئے۔ جو شخص ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتا ہو، اس کے پاس کتنا وقت بچ جاتا ہے؟ ان کی زندگی کی اکثر راتیں شام سے لے کر صبح تک عبادت خدا میں گزر جاتی تھیں۔ تم نے نہیں سنا؟ عاشور بھی تو میرے بابا نے دشمنوں سے مانگ کر لی تھی تاکہ ایک رات اور اللہ کی عبادت کر لی جائے، اور وہ تمام رات آپ نے عبادت خدا میں جاگتے ہوئے گزار دی۔ اب جناب امام علی مقام کا جود و سخا۔ جود و سخا آپ کو وراثتاً اپنے جد امجد سے ملی تھی، اور آن حضور اولین و آخرین میں سخی ترین تھے۔ روایات میں ہے کہ بنت رسول آن حضور کے پاس آپ کی زندگی میں آخری دنوں میں ایک مرتبہ تشریف لائیں۔ دونوں شہزادے آپ کے ساتھ تھے۔ عرض کیا، بابا جان، میرے یہ 2 بیٹے ہیں،
انہیں کوئی چیز عنایت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اپنی سرداری اور بیت حسن کو دے رہا ہوں اور اپنی شجاعت اور جود و سخا حسین کو دے رہا ہوں۔ مہمان کی عزت کرے گا، بتائی پر شفقت کرے گا، مانگنے والے کو عطا کرے گا، صلہ رحمی کرے گا، فقراء پر نوازش کرے گا، برہنہ کو لباس دے گا، بھوکے کو سیر کرے گا، مقروض کے قرض ادا کرے گا اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے گا۔ بحر الانوار میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام اسامہ ابن زید کے پاس عیادت کو گئے۔ اس وقت اسامہ کہہ رہا تھا واہ غما۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون غم ہے، کون سا غم ہے جو آپ کو اس شدت مرض میں بھی نہیں بھول رہا؟ تو اسامہ نے کہا فرزند رسول میں 7,000 درہم کا مقروض ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اس کا غم نہ کرو، یہ میں ادا کر دوں گا۔ اسامہ نے کہا مجھے ڈر ہے کہ اگر مر گیا اور قرض ادا نہ کر سکا تو اطمینان سے نہ مر سکوں گا۔ امام حسین نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں تجھے اطمینان ہو جانا چاہیے۔ آپ وہاں سے اٹھے اور اسامہ کی موت سے پہلے اس کا قرض ادا کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کسی بھی بادشاہ کے لیے 3 عادات انتہائی بد انجام ثابت ہوتی ہیں۔ ایک دشمنوں سے خوف کھانا، دوسرا زیر دستوں پر سختی کرنا، اور تیسرا نوازشات میں بخل سے کام لینا۔ بہار ہی میں ہے کہ ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ مسجد نبوی میں مصروف نماز تھے۔ وہ سامنے کھڑا ہو گیا اور اشعار میں امام حسین علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام کی تعریف کرنے لگا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے قمبر سے فرمایا قمبر کیا حجازی مال سے کچھ بچا ہے؟ قمبر نے عرض کیا مولا 4,000 دینار بچے ہیں۔ آپ نے فرمایا لے، یہ ہماری نسبت ان کا زیادہ مستحق ہے۔ قمبر نے کپڑے میں لپیٹ کر دینار پیش کر دیے۔ آپ نے سر جھکا کر دینار اسے دے دیے اور ساتھ ہی فرمایا مجھے افسوس ہے کہ جتنا تجھے دینا چاہیے تھا اتنا نہیں دے سکا۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، زمانہ بدلتا رہتا ہے۔ اس عرب نے رقم لے کر رونا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کیا بہت کم ہے؟ اس نے عرض کیا قبلہ میں ان کی کمی پر نہیں رو رہا، بلکہ مجھے وہ وقت رو رہا ہے جب ان ہاتھوں کو زمین میں دفن کیا جانے لگے گا۔ قبریت احمر میں ہے کہ ایک نصرانی بڑا حاذق طبیب تھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سید الکرما ہیں۔ وہ وقت کے انتظار میں تھا کہ کسی وقت امام حسین علیہ السلام کو آزماؤں گا۔ ایک دن ایک یتیم لڑکا اس طبیب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں ابھی بچہ ہوں، میرا باپ پہلے فوت ہو چکا ہے، اب ماں سخت بیمار ہے، براہ نوازش کوئی شافی علاج فرمائیے۔ طبیب نے کہا سفید گھوڑے کا جگر اگر مل جائے تو تیری ماں شفا یاب ہو جائے گی۔ ایسا گھوڑا صرف امام حسین کے پاس ہے۔ وہ بچہ امام حسین کے پاس آیا، اپنی کہانی سنائی۔ آپ نے فرمایا کہ گھوڑا فوراً ذبح کیا جائے اور اس کا جگر بچے کو دے دیا جائے۔ جب بچہ جگر لے کر گیا تو طبیب نے کہا تو غلط گھوڑے کا جگر لایا ہے، سیاہ گھوڑے کا جگر چاہیے تھا، وہ بھی امام حسین کے پاس ہے۔ بچہ پھر گیا، آپ نے سیاہ گھوڑا ذبح کرایا اور جگر بچے کو دے دیا۔ بچہ لے گیا، اس نے کہا پھر غلط لایا ہے، فلاں رنگ کے گھوڑے کا جگر چاہیے۔ بچہ آتا رہا، امام حسین علیہ السلام گھوڑے ذبح کراتے رہے حتیٰ کہ طبیب نے 7 گھوڑے ذبح کرائے۔ آخر میں طبیب آیا، امام حسین کے قدم چوم کر عرض کیا میں نے سنا تھا کہ آپ کریم ہیں، آج دیکھ لیا ہے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی نصرانی رہوں، البتہ ایک معجزہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسے اسلام کی تعلیم دی، پھر انہی مردہ گھوڑوں کے قریب لائے، ان کے قریب کھڑے ہو کر دعا کی، 7 گھوڑے زندہ ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک سائل کو
1000 درم دیے۔ وہ ایک ایک کر کر ان کو پرکھنے لگا۔ آپ کے ایک غلام نے سائل سے کہا، درموں کو اس طرح پرکھ رہا ہے جیسے ہمارے پاس کوئی چیز فروخت کی ہو۔ سائل نے کہا، میں نے اپنے چہرہ کی اب فروخت کی ہے، تب کہیں سوال میری زبان پر آیا ہے۔ امام حسین نے فرمایا، تو نے سچ کہا ہے۔ پھر غلام کو حکم دے دیا، اسے 3000 درم دے دو، 1000 سوال کے عوض، 1000 آب رو کے عوض، اور 1000 اس کے لیے کہ اس نے ہمیں عمل عطا سمجھ کر ہم سے مانگا ہے، کہ ہمیں اہل عطا سمجھ کر ہم سے مانگا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے پاس مال آتا اور دوسری طرف فقراء، مساکین، یتامہ اور بیداؤں کا اجتماع نہ ہو جاتا۔ لیکن تعجب ہے کہ ان ہاتھوں کو شام غریباں جمال ملعون نے کس دل و گردہ سے ٹوٹے ہوئے خنجر سے کیسے جدا کرنے کی جسارت کی ہوگی۔ یہ بھی آپ کا کرم ہی تھا کہ ایک انصاری آپ سے کچھ مانگنے کو آیا، آپ نے اس کے چہرہ سے اندازہ فرمایا، پھر فرمایا، تو زبان سے کچھ نہ کہہ، اپنا سوال مجھے لکھ کر دے، تیری حاجت روائی کر دی جائے گی۔ اس شخص نے رکا پر لکھا کہ میں فلاں شخص کا مقروض ہوں، میں نے ادائیگی کا جو وعدہ کیا تھا اس پر ادا نہ کر سکا، اب وہ تنگ کر رہا ہے، آپ براہ نوازش اس سے مجھے کچھ مہلت اور لے کے دے دیں، مجھے تنگ نہ کریں۔ آپ نے رکا پڑا، اٹھے، اندر تشریف لے گئے، ایک تھیلی لائے اور فرمایا، اس میں 1000 درم دینار موجود ہے، 500 دینار سے قرض ادا کر لے اور بقیہ 500 دینار اپنا کچھ وقت گزار لینا۔ لیکن قارئین یہ نہ بھولے کہ یہ سب اس ترتیب کا اثر تھا جو آپ کو اپنے والد گرامی سے قرض سے ملی تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص جناب مولا کائنات کے پاس آیا اور عرض کی، قبلہ مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ آپ نے فرمایا، اپنی ضرورت لکھ کے دے دے، انشاءاللہ پوری کر دی جائے گی، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے چہرہ پر بات کرتے ہوئے فکر و پریشانی کی زردی چھا جاتی ہے۔ اس نے رکا پر لکھا، مولا میں فقیر اور نادار ہوں۔ آپ نے کمبر سے فرمایا، اسے لباس اور حسب ضرورت رقم دے دے۔ اس عرب نے آپ کی تعریف میں اشعار کہے۔ آپ نے کمبر سے فرمایا، اسے 100 دینار اور بھی دے دے۔ کچھ صحابہ نے عرض کیا، قبلہ آپ پہلے بھی بہت زیادہ دے چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر ایک کو اس کے مقام کی حیثیت سے پہچانو۔ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو رقم سے غلاموں کو خریدتے ہیں لیکن نوازش سے آزاد افراد کے دل نہیں خریدتے۔ امام حسین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اپنی ضرورت 3 میں سے کسی ایک شخص سے مانگا کرو، کسی متدین شخص سے، صاحب مروت سے اور خاندانی فرد سے۔ تو نفس المحموم میں ہے کہ ایک عرب امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کی، میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ اگر کوئی ضرورت لاحق ہو تو 4 میں سے کسی ایک سے مانگا کرو، ایک شریف عرب ہو، دوسرا کریم سردار ہو، تیسرا حامل قرآن ہو، چوتھا چوڑی پیشانی والا ہو۔ جہاں تک عرب شرافت کا تعلق ہے آپ سید العرب ہیں، جہاں تک کرم کا تعلق ہے آپ سید الکرما ہیں، جہاں تک حامل قرآن کا تعلق ہے قرآن پاک آپ کے گھر کا نازل ہوا ہے، اور جہاں تک کھلی پیشانی کا تعلق ہے تو حضور نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھے دیکھنا چاہے وہ میرے حسنین کریمین کو دیکھ لے۔ آپ نے فرمایا، تو نے سچ کہا ہے، میں نے بھی اپنے نانا بزرگوار سے سنا ہے کہ عطا لیاقت کے مطابق ہونا چاہیے، انہیں اپنی ضرورت بتانے کی بجائے زمین پر لکھ دے، میں پڑھ لوں گا، پھر تیری لیاقت کا امتحان کروں گا، 3 سوال پوچھوں گا، جتنے سوالوں کے جواب دے دے اسی نسبت سے تجھے عطیہ کروں گا۔ اس نے اپنی ضرورت لکھی، پھر عرض کیا، کیا آپ پوچھیں ضرور، لیکن یہ عرض کر دوں کہ اگر میں بتا نہ سکا تو آپ سے سیکھ لوں گا اور اسی کو آپ کی عطا سمجھوں گا۔ تو اس کے ساتھ آج کی ویڈیو یہ
اختتام کو میں کرتا ہوں، اس کو پہنچاتا ہوں، اور آئندہ پھر انشاءاللہ جناب امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ابھی بہت کچھ آپ کو بتانا ہے، ان کے علم و عبادات کے متعلق، ان کے زہد کے متعلق، ان کے معجزات، ان کی کرامات، ان کے جود و سخا، ان کی بہادری، شجاعت ان کی۔ تو آج کی ویڈیو اس کی یہاں تک کی اختتام کو، والسلام۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور کوئی بھی کسی کو کسی قسم کی پریشانی، کوئی غم، کوئی بیماری لاحق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام، خدا حافظ۔